کتنی بار فاروق صاحب آپ کو یہ آفر ہوئی ہے کہ فاروق ستار یہ پیسے لے لو اور ہماری پارٹی جوائن کر لو, چھوڑو ایم کیو ایم کو اور ہم آپ کو اتنا نوازیں گے, کتنی بار یہ آفر ہوئی ہے؟ دیکھیں, پیسوں کا تو ان کو پتا تھا کہ اس آدمی پر پیسے کا جادو تو چلے گا نہیں پیسوں کی آفر نہیں کی. ہاں, پوزیشنز کی بہت زیادہ آفر ہوئی. ہاں, گورنر, سی ایم, گورنر کی بھی, اور یہ بھی آفر ہوئی کہ وہ سینٹرل ایگزیکٹو میں ہوں گے آپ, کہ ہماری پارٹی میں سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں گے, اس لیول پر ہوں گے جو آج ہماری پارٹی کے اکابرین ہیں. تو مجھے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا گیا اور مجھے ایک بڑا مرتبہ اور مقام دینے کی بات ہوئی, خاص طور پہ ان 4.5 سالوں میں جب مجھے اپنی ایم کیو ایم, میری پارٹی نے مجھے جو ہے وہ ایم کیو ایم سے علیحدہ کر دیا تھا. تو اس میں مجھے بہت آفرز آئی تھیں, پی ایم ایل این کی طرف سے, پیپلز پارٹی کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے, تینوں کی طرف سے بہت آفرز آئی تھیں. لیکن آپ نے اپنی وفاداری نہ چھوڑی. میں حالانکہ ایم کیو ایم سے نکالا گیا تھا, میں نے اپنا ایک گروپ بنایا تھا, وہ بھی ایم کیو ایم او آر سی, ایم کیو ایم بحالی کمیٹی کے نام سے. تو مطلب میں نے ایم کیو ایم کا نام نہیں چھوڑا, میں نے ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ کیا تھا رکھا. ایسا ایم کیو ایم میں فاروق بھائی؟ آپ کو باہر بھی کر دیا, پرابلمز بھی, جیلیں بھی کاٹی, پھر بھی آپ نے ایم کیو ایم کو نہیں چھوڑا, کیوں؟ ایم کیو ایم ایک جماعت سے زیادہ ایک نظریہ ہے. اگر اس ملک میں صحیح معنوں میں مڈل کلاس اور ایک عام پاکستانی کا کوئی سیاسی مستقبل ہے اور اسی کے ذریعے سے اس کے بنیادی مسائل کا کوئی حل ہے اور اسی کے ذریعے سے اس کی ہر طرح کی امپاورمنٹ ہے, اسے بااختیار بنانا ہے, وہ سیاسی ہو, معاشی ہو, معاشرتی, سماجی ہو اور عدل اور انصاف کے حوالے سے بھی ہو, اسے امپاور کرنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک مڈل کلاس کا سیاسی عمل ہے, ایک اپنی محنت سے بننے والوں کا سیاسی عمل ہے کہ جس میں یہ امکان ہے. باقی مجھے نہیں لگتا کہ اگر ایم کیو ایم ختم ہو جاتی, اور کئی بار ایسے موقع ہے کہ ختم ہو جاتی, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس ایم کیو ایم کو ختم ہونے سے بھی بچانے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک رول دیا. اور 22 اگست کو جب ملک کے خلاف نعرے لگے تھے تو 23 اگست کو میری پارٹی میں اور کوئی نہیں تھا جس کی اس بات کو سند کے طور پہ لیا جاتا کہ ہاں یہ واقعی میں جو یہ بات کہی جا رہی ہے یہ اب لندن سے الگ ہو گئے. تو میری بات کو مانا گیا اور مجھے مانا گیا کہ ہاں یہ بجا طور پر اس وقت ایم کیو ایم کے کا سب سے سینئر کارکن بھی ہے اور سینیورٹی کے ساتھ ساتھ. اور ہمیں جہاں تک یاد ہے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, وہ ویڈیوز کتنی وائرل ہوئی تھی کہ جب آپ کو گرفتار کیا جا رہا تھا, رینجرز والے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, بڑی بڑی مونچھوں والے, اور آپ کو لے گئے تھے اور پھر آپ اگلے دن آئے تھے. تو اتنا کچھ برداشت کیا آپ نے, یہ برداشت کہاں سے آئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ قربانی کہیں, صبر اور برداشت کہیں, یا ایک اصولی موقف پہ قائم رہنا استقامت کے ساتھ, آپ کے والدین کی وجہ اخلاص کے سے؟ ساتھ. مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں, ایک تو فطری طور پر اللہ کی طرف سے ہے ظاہر, الحمدللہ. پھر میرے والدین بہت ماڈسٹ تھے اور بڑے چیف اکاؤنٹنٹ تھے, گو کہ وہ کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں تھے. فتح علی کیمیکلز میں لگی بندیوں نے نوکری کی اور میں ٹیوشن پڑھا کے ڈاکٹر بنا. کیا بات, وہ میرا بیک گراؤنڈ ہے, میں میڈیکل کالج میں پڑھتا بھی تھا اور ٹیوشن پڑھاتا بھی تھا. اور پھر اے پی ایم ایس او میں بھی آ گیا تھا کیونکہ میں نے ایک ناانصافی دیکھی تھی کہ بھائی کوٹا سسٹم ہے جس میں میرے اندرون سندھ کے سندھی بہنوں, بھائیوں, بیٹے, بیٹیوں سے میرا کوئی گلا شکوہ نہیں, لیکن انہیں چونکہ سندھ کے شہروں میں رہنے والے طالب علموں پر ایک ایج دی جاتی تھی, ترجیح, ایک فوقیت دی گئی تھی اس کہ بھئی رورل کا کوٹا زیادہ تھا, کم نمبر پہ ان کو ڈاکٹر بنایا جاتا تھا, وکیل بنایا جاتا تھا, انہیں جو ہے وہ انجینئر بنایا جاتا تھا, جبکہ اچھے گریڈ رکھنے والوں کو نہیں. تو اس ناانصافی کے خلاف ایکچولی میرے شاید نیچر میں تھا کہ یہ ظلم ہے, یہ ناانصافی, اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. اور جب ایم کیو ایم کے اس وقت اے پی ایم ایس او کے قائد الطاف حسین صاحب نے یہ بنائی تھی تو میں نے بھی ایک لمحہ سوچے بغیر, جیسے ہی میں لیاقت میڈیکل کالج جامشورو سے ٹرانسفر ہو کے سندھ میڈیکل کالج آیا تو میں نے فوراً ہی جوائن کر لی اے پی ایم ایس او 1979 میں. 78 میں بنی تھی اے پی ایم ایس او. تو یہ سارا بیک گراؤنڈ.